اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان نے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ تو رسول کی جو بعثت ہے وہ اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن کریم میں اس کا بہترین راستہ بتایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یہ کام کرتے ہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا اے ایمان والو تم پر بھی لازم کر دیا گیا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یہ کام کر رہے ہیں، اگرچہ اس کی صورت الگ ہے، لیکن تمہارے لیے صلو علیہ وسلموا کا جو جملہ ہے یہ تمہاری بخشش کا، تمہاری فلاح کا ایسا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ اندازہ کریں 10 رحمتوں کا ملنا، 10 درجات کا بلند ہونا، 10 گناہوں کا معاف ہونا، کتنی آسان سی بات ہے۔ ایک بار درود پڑھا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ درود پیش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 بار ہم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا کہ جو وظیفہ ہر ایمان والا اپنا حرز جاں بنا لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دعا کے اول و آخر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا روک لی جاتی ہے، محجوب روک لی جاتی ہے۔ تمہارا درود پڑھنا اس دعا کے لیے پروں کا کام کرتا ہے، گویا تم نے اول بھی درود پڑھا آخر بھی درود پڑھا، اسے بے ریا عبادت کہا گیا۔ اب اول اور آخر، ان اول و آخر نے کیا کام کیا؟ پہلا بھی کام عمل اللہ کے دربار میں مقبول، دوسرا بھی کام اور عمل اللہ کے دربار میں مقبول۔ اب درمیان والا جو ہے یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اول بھی مقبول ہو جائے آخر بھی مقبول ہو جائے اور درمیان والا چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ اس لیے ہماری دعا کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ ہے درود پاک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میری قبر انور پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ نام لے کر کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے۔ تو بتائیے ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ آج بھی ایسا عمل کریں کہ وہاں بارگاہ رسالت میں میرے والد کا نام لیا جائے، ایسا کام کرنا کہ ہمارا نام وہاں لیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو عمل آپ کا آج نام لینے کا ذریعہ بن رہا ہے کل آپ کو وہاں حاضری کا موقع مل جائے اور پھر آپ وہاں حاضر ہو کر درود پاک پڑھیں۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے درود پاک۔ ہر مومن کے لیے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سارے وظیفوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بس صرف درود کا وظیفہ ہی اگر کوئی اپنا لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہارے سارے کاموں کا ضامن اللہ ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے اس کام کا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ مقامات بھی متعین کر دیے گئے، باقاعدہ دنوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ جمعے کے روز فرمایا گیا کہ اس وقت مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ جس طرح ہمارے بعض حلقہ احباب میں یہ معمول بھی ہے کہ جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف پڑھنے تک محدود نہ رہے۔ یاد رکھیے اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ آپ جس زبان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھ رہے ہیں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات یاد رہے، آپ کے دل میں یہ بات ہمیشہ
یاد رہے، آپ اس بات پر پختہ طریقے سے کاربند رہیں کہ اس زبان سے ابھی میں نے درود پڑھا، اس زبان سے نکلے گئے الفاظ میری بارگاہ رسالت میں حاضری کا ذریعہ بنے ہیں اور بننے والے ہیں، لہٰذا میں اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ کروں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، جو اللہ سے دوری کا، اللہ کے قرب سے دور ہونے کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اسے اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، بس اسی پر ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ